بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے اہل بیت عصمت نے، اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ جس طرح سے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں وہ قابل دید ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کس طرح سے اس مبارک مہینے کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت خطبہ جو خطبہ شعبانیہ سے مشہور ہے، وہ ماہ رمضان المبارک کے فضائل اور مناقب سے بھرپور ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے مختلف تقاضوں پر اس خطبہ کے اندر ارشادات فرمائے ہیں، اور یہ خطبہ چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں ہمارے اس یوٹیوب چینل شیعہ پوائنٹ پر موجود ہے، جس کو آپ سن سکتے ہیں، پلے لسٹ میں موجود ہے خطبہ شعبانیہ۔ ایک اور دعا ہے صحیفہ سجادیہ کے اندر، دعا نمبر 44، دعا نمبر 44، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی جب ابتدا ہونے والی ہوتی تھی تو امام علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے اندر بہت سارے مطالب ایسے ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے فضائل اور ماہ رمضان المبارک کے مناقب کو بیان کرتے ہیں، اور اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان ہم سے کیا مانگتا ہے، ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ تو ہم اس دعا کو مختلف کلپس کی شکل میں ریکارڈ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ریکارڈ کرتے ہیں مختصر توضیح اور توضیح مفردات کے ساتھ۔ امام علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ۔ یہ طریقہ کار تھا ائمہ معصومین علیہ السلام کا کہ جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرمانا ہوتا، جب بھی کوئی خطاب کرنا ہوتا، جب بھی کوئی دعا مانگنی ہوتی، سب سے پہلے تذکرہ توحید کو ضروری سمجھتے تھے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ اسلام میں جس قدر اہمیت توحید کی ہے ویسی اہمیت کسی اور مطلب کی نہیں ہے۔ لہذا چاہے ہم شیعہ ہوں، چاہے ہم کسی اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، ہمیں توحید کا خاص خیال رکھنا ہے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو بندہ حمد کر رہا ہے، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی ثنا کر رہا ہے، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کر رہا ہے، حقیقت میں یہ توفیق بھی اللہ نے اسے عطا کی ہے، اور اس حمد کرنے کے اوپر بھی حمد ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ۔ اس اللہ کی حمد ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اس کی حمد کر سکیں۔ ہمارا حمد کرنا بھی یہ اللہ ہی کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی۔ اگلا جملہ وَجَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ لِنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور یہ اللہ ہی کا انعام ہے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل حمد میں سے قرار دیا۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اللہ کی حمد کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق بھی عطا کی تاکہ ہم اس کی حمد و ثنا کریں، تاکہ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے احسان کے ساتھ ہمیں شکر گزار بندوں میں سے قرار دے۔ وَلِيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہمارے ساتھ وہ جزا، ہمیں وہ جزا عطا کرے جو محسنین کی جزا ہے۔ خود اللہ نے ہمیں محسن بنایا ہے، خود اللہ نے ہمیں نیک بنایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات انعام بھی عطا کرے۔ اس اللہ کی حمد ہے، اور یقیناً وہ لائق حمد ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَبَانَا بِدِينِهِ۔ اور حمد ہے اس اللہ کی کہ جس اللہ نے اپنا دین ہمیں عطا کیا۔ حبانہ ہمیں خاص طور پر عطا کیا، خاص طور پر جو چیز دی جاتی ہے اسے حبوہ کہا جاتا ہے۔ یہ میراث کے مسائل کے اندر بھی موجود ہے۔ حبوہ والد کی وہ خاص چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سب سے بڑی اولاد کو ملتی ہیں، بڑے بیٹے کو ملتی ہیں۔ والد کی تلوار، والد کی انگوٹھی، والد کا عمامہ، والد کا عصا، یہ سب چیزیں بڑے بیٹے کے حصے میں آتی ہیں، اور اس کو حبوہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ خاص چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے کہ جس نے دین کو ہمارے لیے حبوہ قرار دیا ہے، ہمارے لیے خاص تحفہ قرار دیا ہے۔
واختصنا بملتہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص انعام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ملت، جو دین اختیار کیا تھا، ہمیں اسی دین کے ساتھ خاص کر دیا، ہمیں کہہ دیا کہ یہی دین ہے، یہی طریقہ ہے، اسی پر تمہیں چلنا ہے۔ وَسَبَّلَنَا فِي سُبُلِ إِحْسَانِهِ، اور ہمارے لیے جو احسان کے راستے تھے، جو نیکی کے راستے تھے، وہ راستے ہمارے لیے معین فرمائے کہ یہ راستہ نیکی کا راستہ ہے، یہ راستہ برائی کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے۔ لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ الى رضوانے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بیان کردہ راستے پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ کی رضا کو پا سکیں۔ تو یہ سارے کا سارا فضل، یہ سارے کا سارا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا حمد بھی اسی کی ہے۔ ہم اگر کوئی بندگی کر رہے ہیں تو حقیقت میں اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا کی۔ الحمدللہ الذی حمدن، یہ مفعول مطلق ہے، الحمدللہ الذی حمدن، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ایسی حمد عطا کی، یتقبلہ منا، کہ جس حمد کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے قبول کرنا ہے، وَيَرْضَى بِهِ عَنَّا، اور اس حمد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے راضی ہونا ہے۔ تو اس مکمل پیراگراف کے اندر امام علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کو بیان کیا ہے، جو ہمارے لیے سبق ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے سبق ہے جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے نام لیوا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی توحید کو اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کو وہی اہمیت دیں جو امام زین العابدین علیہ السلام اہمیت دے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں آئندہ ماہ رمضان المبارک سے اور دیگر تمام مبارک ایام سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں ان مبارک ایام کے صدقے میں، مبارک ماہ رمضان کے صدقے میں اس موجودہ کورونا وبا سے محفوظ فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔